الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا جا رہے، جس عالمی بزرگ، جس مجدد کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے، وہ ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التیمی رحمہ اللہ۔ یہ عالم ایک بہت مظلوم عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے، جس کے بارے میں مختلف قسم کی جھوٹ، مختلف قسم کی پروپیگنڈا، مختلف قسم کی تہمت اس کے پیچھے کیا گیا ہے۔ صرف یہ اس وقت کا بات نہیں ہے، بلکہ جس وقت محمد بن عبد الوہاب اپنے تعلیم، اپنے دعوت کو شروع کیا تو اس وقت سے مبتدعین کی طرف سے، بدعتیوں کی طرف سے، ظالمین کی طرف سے یہ کردار آتا رہا، اور یقیناً یہی علماء حق کا راستہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کی دین، اللہ کی توحید کا پرچم لہرائے گا تو یقیناً اس کے پیچھے سے بہت سارے لوگ نکلیں گے جو ان کو روکنے کی کوشش کریں گے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ یہ تھا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان ابن علی التیمی رحمہ اللہ، یہ 1115 ہجری میں پیدا ہوا۔ یہ 12ویں قرن 12ویں میں عیینہ شہر میں پیدا ہوا تھا۔ شہر عیینہ جو ہے یہ حجاز کے شہروں میں سے ایک بڑا شہر ہے جو عیینہ کہا جاتا ہے۔ یہ شیخ صاحب کا اس کا اصلی یعنی گھر جو تھا یہ عیینہ میں تھا۔ باپ بھی عالم تھا اور دادا بھی عالم تھا، جد بھی عالم تھا۔ کتنی عظیم شخصیت تھا۔ جس خاندان میں پیدا ہوا تھا اس کے خاندان عظیم اور معروف علمیت شخصیت تھے۔ اس کا جد جو ہے بہت بڑا عالم تھا نجد کا، کہ لوگ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ ان کے پاس سوالات لے کر آتے تھے اور اس سوالات کے بارے میں شیخ صاحب سے یا اس کی دادا سے یعنی جد سے پوچھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو اتنے عظیم ذہانات، عظیم حافظت دیا تھا کہ بچپن ہی میں 10 سال سے پہلے انہوں نے قرآن کریم کا تکمیل کیا تھا، حفظ کیا تھا اپنی سینے میں۔ تو 10 سال کے بعد انہوں نے فقہ حنبلی اپنے والد سے تعلیم کیا، اپنے والد محترم سے انہوں نے فقہ حنبلی، کیونکہ اس وقت یہی فقہ یعنی حنبلی فقہ وہاں پڑھایا جاتا تھا، تو انہوں نے اپنے باپ سے یہ فقہ پڑھ لیا۔ جب یہ بلوغت میں پہنچتے گیا، بلوغت کے بعد پھر یہ حج کے لیے روانہ ہو گیا، پھر حج سے واپس ہوا، اپنے شہر عیینہ میں تعلیم شروع کیا۔ تو پیدائش بھی ادھر ہی ہوا، تو طلب علم کے لیے سفر اپنے شہر سے کیا، اپنے شہر ہی سے طلب علم کے لیے سفر کیا۔ اس کے بعد بھی حج کیا تھا شیخ صاحب نے۔ اس کا ایک پہلا حج نہیں تھا بلکہ اس کے بعد بھی حج کیا تھا۔ تو اس دور کا علم حاصل کرتے تھے، یعنی اپنے شہر سے نکلتے ہوئے طلب علم سے شروع کیا تھا۔ تو جیسے حج میں گیا تھا تو حج کے درمیان مکہ مدینے میں بڑے بڑے کبار علماء کرام تھے، ان سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کیا، ان سے بھی علم حاصل کیا۔ مکہ مدینے کے بعد پھر یہ بصرہ، احصاء، ان سے بھی علم حاصل کیا۔ تو بصرہ، مدینہ، مکہ اور احصاء جو ہے عیینہ شہریان سے سب سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصر میں بھی گیا تھا، شام میں بھی گیا تھا اور سفر کیا تھا، وہاں انہوں نے ادھر بھی علم حاصل کیا، لیکن یہ بات جو ہے درست نہیں ہے، کیونکہ تاریخی حوالے میں سے یہ بات نہیں ملتے، لوگوں نے اپنے طرف سے بنایا ہوا ہے، لیکن شیخ صاحب نے شام اور مصر نہیں کیے تھے۔ اور
بعض کہتے اصفہان گئے تھے، ترکی فارسی اس کو یاد تھا، لیکن یہ بات بھی غلط ہے کہ شیخ صاحب کو نہ فارسی آتی نہ ترکی آتی، اور اصفہان ایران وہاں نہیں گئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد یعنی یہ تقریباً یہ سفر جو ہے تعلیم علم کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے کے جو سفر کیا تھا تقریباً 10 سال یا اس سے لمبے گزارا تھا اپنے علم کی تعلیم کے لیے۔ تو اس کے بعد اس کے والد جو ہے اپنے گاؤں سے یعنی عیینہ سے کسی اور جگہ تشریف لے گئے تھے، حرمیلہ جگہ کا نام ہے، وہ بھی ریاض کا ایک بڑا شہر ہے، وہاں گئے تھے۔ تو خود بھی چلا گیا اور تعلیم کا ابتدا کرتے ہوئے، یعنی اس کی ابو جو ہے دنیا سے جب چلا جانے کے بعد تو انہوں نے اپنی دعوت کو اور زیادہ کیا۔ پھر پہلے بھی دعوت تھے، لیکن یہ نہیں کہ شیخ صاحب کا پہلا دعوت نہیں تھا، بلکہ پہلے بھی ان کا دعوت جاری تھا، لیکن جب اس کا باپ دنیا سے چلا گیا تو انہوں نے دعوت کا کام اور زیادہ کیا اور دعوت کا کام زیادہ کیا۔ تو اس حالت میں کچھ اہل بدعات، کچھ اہل ظواہر اس پر تبرہ بازی کرنے لگا، تبرہ بازی شروع کیا، اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ تو جب انہوں نے یہ کام کیا تو آپ دوبارہ اپنے وطن یعنی عیینہ واپس ہوا، اپنے عیینہ شہر واپس چلا گیا، اپنی دعوت پھر اپنے گاؤں سے شروع کیا، اور ابن المعمر کے ساتھ وہاں پہ تعاہد کیا اپنے شہر میں۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم دینی تعلیمات دعوت کوشش کریں گے اور آگے زیادہ کریں گے اپنی دعوت میں۔ تو اس وقت ابن معمر جو ہے اس پر حکومت کا ایک طرف سے جبر تھا، یعنی حکم آتے تھے حکومت کی طرف سے، یعنی اس علاقے کا جو حکمران تھے اس کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ امام عبدالوہاب کو، محمد بن عبدالوہاب کو اپنے پاس سے ہٹاؤ، کیونکہ یہ آئے تھے ان کے پاس تعاہد کرنے کے لیے، تعاہد کیا اور کہا کہ ہم بہت سارے کام دین کے لحاظ سے انجام دیں گے، لیکن اس کو جب پتہ چلا کہا کہ اس کو اپنے پاس سے دور کرو، اس کو وہاں سے دور کر دو۔ تو آپ پھر وہاں سے تشریف لے گئے درعیہ مقام، درعیہ جگہ، وہ بھی ریاض کا ایک شہر تھے، وہاں چلے گئے۔ تو محمد بن عبدالوہاب پر بہت ساری مشکلات، تکلیف، دکھ، پریشانی دیا گیا۔ تو پھر آپ نے درعیہ گیا۔ درعیہ کے اندر اس کا ایک شاگرد تھا جو ابن سویلب کے نام سے، آپ نے اس کے گھر تشریف لے گئے، تو اس کے گھر میں آپ نے پناہ لی، وہاں پہ بھی اس کا دعوت بھی شروع ہوا۔ اس وقت امیر محمد بن سعود وہاں کا حکمران تھے درعیہ شہر کا۔ درعیہ شہر جو ہے ریاض کا ایک بڑا شہر ہے، یعنی ان کا حکومت جو ہے، ان کا امیری جو ہے درعیہ پر تھا۔ تو امیر محمد بن سعود کو خبر ہوئی کہ اس کی آنے کا، یعنی شیخ محمد بن عبدالوہاب کے آنے کا ان کو معلوم ہوا کہ یہ بڑے عالم بزرگ ہے جو آپ کے گاؤں میں آئے، آپ کے شہر میں آئے۔ تو خصوصاً اس کی بیوی جو ہے، یعنی ابن سعود کا جو بیوی تھی نا، یہ بہت شیخ صاحب کی یعنی اثرات سے، شیخ صاحب کی دعوت سے یعنی بہت اثر انداز ہوئی۔ تو خصوصاً اس وقت ابن سویلب کے گھر میں یہ شیخ صاحب تھے، تو اس کی بیوی نے محمد بن سعود کو کہا کہ آپ شیخ صاحب کو دعوت دیں اپنے گھر میں، اس سے ملاقات کریں، اس سے ملے اور اس کے لیے کچھ ضروریات پورا کریں۔ تو اس کی بیوی نے کہا یہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو آپ کی شہر میں آئے ہیں، آپ کو اس کی ملاقات کرنے کے لیے جانی چاہیے اور اس سے آپ کو ملنی چاہیے شیخ صاحب سے، اس کے استقبال کے لیے آپ کو جانے چاہیے۔ تو اس نے کچھ آدمیوں کو یہ کہا کہ میں بھیج دوں گا کہ جا کر شیخ صاحب کو لے آئے، میں اس سے ملاقات کروں گا، اس سے گفتگو کروں گا۔ تو اس بیوی نے کہا نہیں، آپ کسی آدمی کو مت بھیجو،
کیونکہ وہ خود وہاں سے بھاگا ہوا آیا ہے، ڈرا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی باتیں سنتے ہوئے وہ بھاگ جائے، اس لیے آپ خود چلے جائیں ان سے، آپ خود ان سے ملاقات کریں، ان سے ملیں، ان سے کچھ باتیں کریں۔ تو امیر صاحب نے خود چلے گئے، آپ اس سے ابن سویلب کے گھر میں ملاقات کرتے تھے اور اس سے ملا، اس سے کچھ تعہد کیا۔ امیر محمد بن سعود دعوت اس کے ساتھ شروع کیا، تو امیر محمد سعود نے کچھ اس سے سوالات بھی کیا ہے، آپ کے ساتھ بیعت بھی کیا ہے۔ تو بیعت اس وجہ سے کیا امیر محمد بن سعود عبد الوہاب سے دفاع کرنے کے لیے، یعنی محمد بن عبد الوہاب امیر محمد بن سعود سے دعوت اس بنا پر کے کہ آپ میری حفاظت کریں گے، میں دعوت کا کام کروں گا اور آپ دشمنوں کو میرے اوپر آنے کی مسلط نہیں دیں گے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ لوگوں سے کس طرح کام لیتے ہیں، ایک بڑے بزرگ عالم دین سے اللہ تعالیٰ کس طرح کام لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے تعہد کیا، تو سب سے پہلے انہوں نے ایک مسجد بنایا، تو مسجد بنانے کے بعد اس کے بعد اس مسجد کے اندر بہت سارے تلامذہ آئے، لوگ آئے، دعوت شروع کیا، لوگ آئے، تلامذہ بہت سارے ملکوں سے بھی آئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو بڑا چرچا ہو گیا کہ محمد ابن عبد الوہاب کی دعوت پھیل رہے۔ دوسرے جگہوں سے جو امراء تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم محمد بن عبد الوہاب کو نکال دیں اس شہر سے، کیونکہ مخالفین جو ہے چھوڑتے نہیں تھے، ان کا یہ کوشش تھا کہ ہم محمد بن عبد الوہاب کو نکال دیں۔ تو امیر محمد بن سعود نے اس کی دفاع کیا، بہت سارے جنگیں لڑے اس کے خلاف، یعنی ان کی دفاع کے لیے۔ تو الغرض دعوت اور پھیل جاتے تھے۔ اس وقت اپنے زندگی میں بہت سارے مشکلات دیکھا، ظلم و ستم بہت برداشت کیا اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام ابواب ان کے لیے بند نہیں کیا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی اچھے کام میں نیک راستے میں ہوں گے نا، تو جب دین کا دعوت کرنے شروع کریں گے تو یقیناً اگر عالم حق ہو، اگر سچا عالم ہو، تو اللہ تعالیٰ سارے راستے ان کے لیے بند نہیں کرے گا۔ اگر ایک راستے سے انہوں نے بند ہو گیا تو دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو محمد ابن عبد الوہاب جو ہے ایک طرف سے بندہ ہوا، لوگوں کی طرف سے پروپیگنڈا، ظلم و ستم، دوسرا طرف سے جس علم پھیلانا شروع کیا۔ تو خلاصہ یہ کہ جو شیخ کی زندگی میں جو باتیں ہوا، جو مشکلات مصائب ہوا، یہ بہت بڑا مظلومانہ یہ کام تھا، کیونکہ شیخ صاحب کے پیچھے سے پروپیگنڈا اور یہاں تک کہ ایسے باتیں جڑا ہے شیخ صاحب کے خلاف کہ شیخ صاحب نے اپنے طرف سے ایک فرقہ لایا ہے، ایک مذہب لایا ہے، ایک گروہ شروع کیا ہے انہوں نے، لیکن یہ سارے کے سارے باتیں غلط ہیں۔ اس وقت میں بھی شیخ صاحب نے ان کا جواب دے دیا تھا، اور آج بھی ان کا جواب موجود ہے، اور آج تک بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس شیخ صاحب کی اس عظیم شخصیت کے خلاف پروپیگنڈا، اس عظیم شخصیت کے خلاف کیا جھوٹ باندھ رہے۔ تو الغرض شیخ صاحب کا وفات ہو گیا 126 ہجری میں، اور قرن 13ویں کی شروع میں تقریباً شیخ صاحب دنیا سے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جو شیخ صاحب پر جو بہتان ہوا ہے، شیخ صاحب پر جو جھوٹ باندھا گیا ہے، ان کے جوابات انشاءاللہ اگلے کلپس میں ہم ارائہ کر دیں گے۔ وباللہ توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔